الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناهم وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ایسے متقین کے امام پیشوا اور رہنما ہوتے ہیں، اسی طرح گمراہ لوگوں کے بھی پیشوا امام اور رہبر ہوتے ہیں جو ان کو گمراہی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور گمراہی کی طرف بلاتے ہیں۔ فرعون بھی یہ بہت بڑا خود بھی گمراہ تھا اور گمراہوں کا بہت بڑا ایک رہبر تھا جو گمراہی کی طرف، ذلت اور رسوائی کی طرف، جہنم کی طرف ان کو بلاتا تھا۔ خود تکبر سے بھرا ہوا تھا اور اپنے ماتحت اور اپنے حواریوں کو بھی تکبر کا درس دیتا تھا۔ تکبر نے ہی اس کو آمادہ اس بات پر کیا کہ اس نے اللہ رب العزت کی ذات کی نفی کر دی۔ یہ شیطان ابلیس نے بھی اس کو بھی تکبر نے بھڑکایا تھا، اس نے تکبر میں آ کر اللہ رب العزت کو سجدے سے انکار کر دیا۔ تو تکبر بہت بڑی لعنت ہے۔ یہ تکبر اور بڑائی یہ اللہ رب العزت نے فرمایا حدیث قدسی ہے، العز ازاری والکبریاء ردائی، عزت میری تہمت ہے، تکبر یہ عزت میری چادر ہے۔ جو اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ چونکہ اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے، یہ اس کو جچتا ہے کہ وہ حکم چلائے، یہ اس کو جچتا ہے معبود بننا، اس کے سوا کسی اور کو معبود کوئی بھی نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ وہ واحد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ الصمد ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، اس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ خود جنا گیا ہے، وہ کارساز ہے اور پوری کائنات کا مالک ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی، ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ تو یہ تکبر کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی تھی، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ یہ اکڑ کر چلنا، یہ تکبر اپنانا، تکبر کو اپنانا یہ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ واستکبر، اور تکبر کیا ہوا اس نے، وجنودہ، اور اس کے لشکروں نے، فرعون اور اس کے لشکروں نے تکبر کا اظہار کیا، فی الارض، زمین میں، بغیر حق، نہ حق، اس نے کوئی ان کا حق نہیں تھا، کوئی رائٹ نہیں تھا، گمراہی پر ہونے کے باوجود وہ جو ہے تکبر کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کیا، أَنَّهُمْ، کہ بے شک وہ الینا، ہماری طرف، لا یرجعون، نہیں لوٹائے جائیں گے۔ انہوں نے سمجھا تھا بس ٹھیک ہے، یہ دنیا ہی دنیا ہے، آخرت تو کچھ بھی نہیں، آخرت قائم نہ ہوگی، نہ کوئی حساب کتاب ہوگا، بس میں ہی میں ہوں اور میں سب سے اوپر ہوں، میں سب کا بڑا اور رہنما اور رہبر ہوں اور میرے سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی باز پوس کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اس بات نے اس کے دماغ کے اندر یہ خمار تھا، فَأَخَذْنَاهُ، چنانچہ ہم نے پکڑ لیا اسے، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُ، پھر ہم نے پھینک دیا ان کو، فِي الْيَمِّ، دریا میں،
اللہ رب العزت نے پھر ان کو کوڑے کرکٹ کی طرح ایسے دریا میں پھینک دیا. منظور بس آپ دیکھیں کیفا کیسا کانا ہوا عاقبت الظالمین انجام ظالموں کا. تو ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے. چھوٹی سی بات پر ہم رشتہ داروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں, چھوٹی سی بات پر ہم ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنے پر تل جاتے ہیں. یہ تکبر بہت بڑی لعنت ہے جو اب اخروی رسوائی کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی انسان کو ذلیل کر دیتا. وجعلناہم اور ہم نے بنایا ان کو ائمۃ پیشوا, یدعون وہ بلاتے تھے الی النار آگ کی طرف. وہ اہل کفر کے پیشوا تھے, وہ اہل کفر کے رہنما اور رہبر تھے جو ان کو آگ کی طرف بلاتے تھے. یعنی وہ ان کے خیر خواہ نہیں تھے. خیر خواہ تو ہوتا ہے نا, خیر کی طرف صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے, اچھائی کی طرف بلاتا ہے, بشارتیں سناتا ہے. یہ بدبخت ان کو آگ کی طرف بلاتا تھا. ویوم القیامت اور قیامت کے دن لا ینصرون نہیں وہ مدد کیے جائیں گے. وَأَتْبَعْنَاهُمْ اور ہم نے پیچھے لگا دی ان کے فی ہذہ دنیا اس دنیا میں لعنت ہم نے دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت ڈال دی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن ہم من المقبوحین وہ بدحال لوگوں میں ہوں گے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. وما علیہ